الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم نبی اکرم و محتشم نور مجسم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بے میم احمد مجتبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک ہے، دل کی تہ گہرائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر ضرور سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم صلو علیہ وآلہ. سامعین محترم عزیزم جگرم اپرم پتم لاحلم السلام علیکم. کیونکہ ہر جاندار چیز ہر بے جان چیز، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے حشرات ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے پرندے ہوں، کچھ بھی ہو سرکار کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک حضور ہر ایک کی مدد فرماتے ہیں. ہر چیز
خواہش رکھتی ہے حضور کا دیدار کرنے کی، ہر ایک چیز تمنا رکھتی ہے سرکار کی گفتگو سننے کی. کوئی درند ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جنات ہو، روح والی چیز ہو یا غیر روح کی ہو، ہر چیز جو بھی آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے درمیان میں ہے، ہر چیز حضور کا دیدار کی تمنا رکھتی ہے. سبحان اللہ. کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے جانور، انسان یا کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سن کر تمنا کی، واہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے احباریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے. لوگ حاضر ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، مست تھے. اتنے میں ایک گورنر شیر وہ بھی یہاں نکلا. عیسیٰ بات کرتا کرتا اس نے یہ کہا، اے لوگوں، ایک ایسی ہستی میں آنا ہے جن کے حسن سے پورا جہان چمک جانا ہے، بے شک جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ کا ظہور و پرتوا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے. ان کی زلفیں عنبری ہیں، ان کے کیسی نैنے پاک ہیں، ریش مبارک ہے، حضور کے ہونٹ مبارک ہیں، حضور کی رخسار مبارک ہیں. جب مسکرائیں گے حضور کے دندان سے یوں لائٹ نکلے گی جیسے ستارہ چمکتا ہے. سبحان اللہ. ایسی تعریف کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو گورنر شیر بھی بیٹھا ہوا تھا جانور. اس نے عرض کی، یا عیسیٰ علیہ السلام، میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا ہے، میرے دل میں حب و پیار و محبت الفت آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں حضور کا دیدار کروں. بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، یوں کرو، جو بندہ جس کی تعریف کرے، جس کی تعریف ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو کرے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. بولو، جو تعریف کرے وہ اس کو اچھا اور اعلیٰ اور اولیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے تو تعریف کرتا ہے. بے شک. یہ دیکھ اللہ نے اپنے محبوب تعریف. واہ 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 واہ. اچھا آ جائیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام آپ تعریف کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی تعریف کی جائے اس لیے کرتے ہیں وہ اس سے اعلیٰ ہوتا ہے. بے شک. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیر، وہ تو ہمارے بھی آقا ہیں، بے شک. وہ مولا ہیں، اللہ کے محبوب و کبریا ہیں. دل میں تجسس اور بھر گیا. وہ چلیں گے تو زمین سکڑے گی، بے شک. سفر جلدی طے ہو جائے گا. جب دھوپ میں نکلیں گے تو آسمان اوپر ابر کا ٹکڑا کر دے گا. واہ. جب یہ کہتے رہے تو شیر کے دل میں اور تجسس پیدا ہوگا. جب جنگلوں سے گزریں گے تو درخت ان کی طرف جھک جائیں گے. ایسا ان کا نام کیا ہے؟ آپ نے ان کا نام ہے محمد سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کا نامی اس میں گرامی لیتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو 2 دفعہ بوسا کرتا ہے. بے شک. بے شک. اللہ اکبر. محمد بے صلی شک. اللہ علیہ وسلم. اور تجسس پیدا ہو گیا اور محبت بڑھ گئی. بلکہ موسیٰ، اے عیسیٰ، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام غلام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اگر طاقت ملی ہے تو حضور کے قدموں کے دھول کے صدقے ملی ہے. عرض کی، یا عیسیٰ علیہ السلام، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں.
عیسیٰ نے کہا یوں کرو فلاں غار میں بیٹھ جاؤ، فلاں غار میں حضور فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں سرکار تشریف لائیں گے اور حضور کا دیدار کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اب جو غلام ہے وہ 650 سال پہلے بتا رہا ہے کہ 650 سال یہ ہوگا۔ بے شک۔ غلام دس سکتا ہے کہ عقل کی کمال۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ جو کریں ذرا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شیر فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں سرکار دیدار کروائیں گے۔ جو غلام ہے وہ 650 سال بعد بتا رہا ہے، جو آقا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 650 سال گزر گئے، جنگل میں چلا گیا شیر، ببر شیر دیکھو، جب پیچھے ہٹا تو کہنے لگا اے عیسیٰ اتنی لمبی میری عمر چاہے ہو نہ ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کریں عمر لمبی ہو جائے۔ واہ۔ کیسا کیا دعا کرو؟ عیسیٰ نے دعا کی تھی، کیا کیسے؟ شیر نے ہے کون؟ جانور ہے کون؟ درندہ۔ وہ شعور والا ہو کر تو دعا نہیں مانگنے دیتا۔ سبحان۔ واہ واہ۔ وہ جانور ہے، جانور کو بے شعور کہا جاتا ہے، کہ وہ شعور والا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ شعور والا نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام اگر میں مر جاؤں تو پھر آپ میرے لیے دعا کریں میری عمر لمبی ہو جائے اور میں ان کا دیدار کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ جب دعا کی، آپ کی دعا کے ساتھ اس شیر کی عمر لمبی ہو گئی۔ جو غلام ہے وہ دعا کرتا ہے، جانور کی درندے کی عمر لمبی ہو گئی تو حضور نے فرمایا ہے یا الہی جو نیکوکار ہے اپنی طرف سے بخش لینا، جو گنہگار ہے میری طرف سے بخش لینا۔ سبحان اللہ۔ زین اعظم پاک زندہ باد، 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 زین اعظم پاک زین اعظم پاک زندہ باد، 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 زین اعظم پاک زندہ باد۔ اب دیکھو میرے دوستو، میرے بھائیوں، کہ جو نبی ہے جس کا غلام ہے وہ دعا کر رہا ہے عمر لمبی ہو رہی ہے شیر کی، تو جو جن کے کرم سے ان کو یہ موسیائیت ملی ہے، عیسائیت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اللہ کا وہ معتبر نبی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، جو نبی نہ ہوتے، بے شک، تو جن کی دعا سے شیر کی عمر لمبی ہو گئی، تو جن کے قدموں کے صدقے اس عیسیٰ کو طاقت ملی ہے، تو جو آقا ہے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہے، وہ شیر بھی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید یا شاید نہیں کہتے، وہ لوگ یقیناً قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے میرا کہ یقیناً میرا ایمان ہے کہ یقیناً وہ بخشا گیا۔ بے شک۔ اب شیر جنگل میں چلا گیا، شیر جنگل میں چلا گیا، انتظار کرتا رہا۔ 650 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہریت میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ لے کر آئی، کیا خاتون کی شان بن گئی۔ جو دائی ہے اس کا کیا کمال ہے، اس کا کیا شان ہے۔
عورت دائی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت اچھی بھی ہے، عورت بری بھی ہے، عورت جنت میں بھی بھیج دیتی ہے، عورت جہنم میں بھی بھیج دیتی ہے، عورت کا ماں نہیں پردہ ہے۔ بے شک بے شک وہ کیا قسمت پائی اس حلیمہ نے، سرکار کو جب لے کر آئی اپنے گھر میں اس نے رکھا تو حضور 6 سال کے ہو گئے تو سرکار دو عالم وسلم بکریاں لے کر گئے۔ میں نے کوئی آندہ نا جناب میں کاروبار کوئی کرنا چاہنا، پتہ میں ان کیا نا اللہ نے بندے بکریاں رکھ لا، واہ 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 میں نے پتہ ہے نا اندہ کی اجر و ثواب ملتا ہے، ایک تو سنت، ایک مال جائیداد، اور بندہ بھوکا نہیں مرے گا، کیونکہ جب ساری رات پہرا دیتا ہے کتیا اور کتا، جو بکری ہے وہ سوتی ہے۔ اب دیکھ لو ذرا غور کرو، جو حلال جانور ہیں کتنے ہر روز کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں، اور اس کی پیداوار کتنی ہے، 2 یا 3 یا 1۔ جو کتیا ہے اس کی پیداوار وہ 10 12 5 20 15 بچے دیتی ہے، اس کی نسل کم ہے، کیوں؟ ساری رات وہ پہرا دیتے ہیں، کتے ساری رات پہرا دیتے ہیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ ساری رات ہوتی ہے بکری، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اذان آتی ہے، اس وقت برکت ہوتی ہے، بکری اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ سو جاتا ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے اور ذکر و اذکار کرتی ہے، اس پر رحمت پڑتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ اس لیے وہ جو بکریاں چرانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے چل پڑے، اماں حلیمہ کی لے کر گئے، جنگل میں چراتے چلاتے جب وہ واپس آئے تو اماں حلیمہ نے دیکھا تو ایک بکری نہیں ہے، غالباً سرخ ہے یا سفید ہے یا سیاہ ہے، یہ بھی کوئی بھی کلر ہے، کس رنگ کی بکری ہے۔ جب واپس حضور تشریف لائے تو دیکھا تو بکری ایک ساتھ نہیں ہے، تو اماں حلیمہ کے آنسو آ گئے، عرض کی یا آقا جس سے میں زیادہ پیار کرتی ہوں، دیکھو نا ایک بے شعور ہے، اس نے بھی وہ پکڑی ہے جو جس کو پسند ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ نے کیا فرمایا، یا حضور، اے آقا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ کو سب سے زیادہ پسند تھی وہ بکری بیچ میں نہیں ہے۔ اماں میں ابھی پتہ کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف گئے، آپ نے جنگل میں باہر کھڑے ہو کر آواز دی، اے درندو، اے حشرات، اے جانورو، میری اماں کی بکری لے آؤ۔ واہ 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 ڈال کے سرکار نے کیا کیا، آواز دی، اے درندو، اے جانورو، میری اماں کی بکری لے آؤ۔ جب سرکار نے یہ فرمایا ایک شیر نکلا، واہ اس نے بکری کے کان کو پکڑا ہوا تھا تو وہ آ گیا تو سرکار کے سامنے حاضر ہوا، بکری چھوڑ دی تو سر لگو ہوا سرکار کو، وہ درندوں نے بھی سجدہ کیا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سرکار کے ابھی تو حضور 6 سال یا 5 سال کے تھے تو شیر نے سرکار کے قدموں پر سجدہ کیا اور سر اٹھایا، غر آیا، حضور نے تبسم فرمایا، واہ واہ اس نے کہا یا آقا، درندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، ہر چیز کی بولی میرا آقا جانتا ہے، کسی نبی کو پرندوں کی آواز بس دوسری نہیں، کسی کو درندوں کی، کسی کو حشرات کی، مختلف نبیوں کو آوازیں، میرے آقا کو ہر چیز کی آواز کی قوت اللہ پاک نے دی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ تو
عرض کی یا آقا میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، اس نے آپ کی باتیں کی، میرے دل میں محبت بھر گئی۔ یا آقا میں آپ اگر علاقے میں آتا لوگ مجھے مار دیتے، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے اس بکری کو پکڑا ہے، دیکھ لیں بکری بالکل سلامت ہے، صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے اس بکری کو زحمت دی ہے۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے فرمایا اے شیر ہم تم پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، راضی ہے۔ کیا بات، شیر نالو تیکھی بھی شاید ہے، چیتا، لیپٹ، ٹائیگر، شیر تو تیز چیز ہے، پھر بھی جس کو کہہ دو نا شیر وہ چوڑا ہو جاتا، کس نے تو آ کے چیتا اور چھاڑا ہونا یا کسی ریچ چھاک لو یا کسی اور کو جا کر ہے وہ بھی درندہ، ہے وہ بھی درندہ۔ سرکار نے فرمایا تھا اے شیر ہم تم پر راضی ہیں، جب سرکار نے یہ فرما دیا جسے ہم شیر کہتے ہیں وہ راضی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اس لیے درندہ بھی ہو سرکار کے قدموں پر سر لگو ہوتا ہے۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں جا رہے تھے تو 7 صحابہ تھے، تو راستے میں ایک ہرنی سرکار کے سامنے آ گئی، مجھے بات یاد آ گئی، وہ موضوع اور تھا، چلو عرض کی یا آقا میرے 2 بچے ہیں، شکاری پکڑ کے لے گیا ہے، یا آقا اس سے بلا دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں دودھ پلا دوں گی پھر چلی جاؤں گی، وہ اسے ساتھ لے جائے۔ سرکار نے فرمایا اے صحابیو لبیک، جاؤ عرب میں فلاں شکاری کو کہو کہ وہ ہرنیوں کے بچے لے آئے۔ وہ صحابی کیا، اس نے کہا بھی ہرنیوں کے بچے سرکار مانگ رہے ہیں، وہ کہ میں بڑے دن دا شکار کے چڑھ کے راتاں نوں جاگ دنے جاگ دھوپ تے سردیاں گرمیاں مشکل نالوں دے انتظار کرتے رہے، سوئے تے بچے پھدا اتنی دیر لگی اور بسے پھڑے تو واپس بھی کر دے، نہیں کرتا، واپس آیا صاحب یا آقا واپس نہیں کرتا، ہاں میں جاؤ اس سے کہو کہ وہ بکریوں کے ہرنیوں کے بچوں کے لے آئے۔ اگر وہ بھاگ گئے تو محمد وعدہ کرتا ہے اسے 4 میں بکریوں کے بچے دوں گا۔ اللہ اکبر، ہو سکا گھاٹا تھا سودا، کوئی نہیں بات نہیں، وہ ہرنیوں کے بچے دونوں لے آئے سرکار کے سامنے، ہمیں چھوڑ دو، اسے چھوڑ دیا، انہوں نے ہرنی کا دودھ پیا، جب ہرنی کا دودھ پی کر تو ہرنی پیچھے چل پڑی، بچوں کو اس نے کچھ لفظ کہے، بچے وہیں کھڑے ہو گئے، تو اب میں ہے فلاں ابن فلاں شکاری، وہ ہرنی جا رہی ہے، اس کے بچے کھڑے ہیں، لے جا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک جانور ہے، وہ سرکار سے اس نے وعدہ کیا ہے، بچوں کو چھوڑی جا رہی ہے، آپ خود جا رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جانور سرکار کی بات مان رہے ہیں تو انسان ہو کر میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ سرکار کو ہاتھ باندھتا ہے یا آقا یہ بکری یہ ہرنی کے بچے بھی آپ کے اور میں بھی آپ کا۔ سبحان اللہ، سرکار میں پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا، ہرنی کے بچے بھی دے دیے۔ تو یارو کیڑی کیڑی دسیے، درندے ہوویں پرندے ہوویں حشرات ہووے، حشرات تو گل یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک سانپ آ گیا، سانپ، سانپو، سنیک، کوبرا، بلیک، کالا، سب سرکار کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یا آقا میرے پیچھے میرا شکار لگا ہوا ہے، شکاری لگا ہوا ہے، وہ مجھے کھانا چاہتا ہے، یا آقا آپ مددگار ہیں، آپ مولا ہیں، آپ بچانے والے ہیں، آپ ہر ایک کو پناہ دینے والے ہیں، یا آقا میرا دشمن میرے پیچھے لگا ہوا، میرا شکاری مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، یا آقا مجھے بچائیں۔ اور دیکھو اشرات سرکار نے اپنی کالی کملی اٹھائی، واہ 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 واہ، یا رحمت اللہ علیہ ہر ایک واسطے رحمت، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی کملی اٹھائی، سانپ اندر چلا گیا،
ایک پنجابی میں ہم اسے جایا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہوگے. وہ سامنے آیا، وہ سانپ کو کھا جاتا ہے. وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا یا آقا میرا شکار آپ کے پاس آیا ہے. تو حضور کے غلام سچے ہیں. بے شک. اب ہاں آیا ہے. یا آقا پھر وہ مجھے دے دے، میں کھانا چاہتا ہوں، اللہ نے وہ میرے لیے بنایا ہے، آپ اسے چھپا رہے ہیں، مجھے دیں. میں تمہاری خوراک گوشت ہے یا آقا گوشت ہے؟ صحابیو لبیک آقا، گوشت کا ٹکڑا ڈال دو. سبحان اللہ. وہ گوشت کا ٹکڑا سٹیا، وہ چایا چل ہویا. ایسے گل ایک بڑی سننے والی گلا تو میرا خراب ہے، پر تن تو سنیندہ پہ ہے نا، ہمیں تن کر رہے ہیں، الحمدللہ سنا رہے ہیں. توجہ کرنا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس جائے کو گوشت کا ٹکڑا دے دیا، وہ لے کر چلا گیا. اب سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ سرکار کے وجود کے اندر گھوما تو تواڈے چھپکلی گھوم پوے نا تو تواڈیاں بکاٹیاں نکل جاویں. بے شک. سنیک سانپ تھا وہ، کالا نان. اگر ایک او 5-20-25 لتالی ہوندی ہے ایک کو کنکول جی، وہ ساڈے سامنے آئے تو ساڈی بکاٹی نکل جاندی، اسی کمرے چوں لیٹرین چوں بھج جاندے. ایویں گل ہے نا. بے شک. ہاں جی، سانپ سی سرکار کے وجود کے اندر گھوم کے سامنے آ گیا. توجہ کرنا، اور کہ یا آقا مجھ سے آپ کو کچھ خوف نہیں آیا؟ اللہ اکبر. آپ ڈرے نہیں؟ سرکار اے صاحب ابھی محمد نے تم کو اجازت نہیں دی تو مجھ کو ڈس جائے. واہ. اللہ اکبر. او میرے بھائیو، طاقت کون دے اندر ڈسن دی؟ اللہ. واہ. حضور فرما رہے ہیں اے صاحب ابھی ہم نے تم کو اجازت دی. اس تو ثابت ہو گیا زندگی دیون دمن والے حضور کی. بے شک. حسین اعظم پاک زندہ باد. 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 ابھی ہم نے تم کو اجازت نہیں دی تم مجھے دس جائے. طاقت رب دیندا اپنے محبوب نو اللہ نے مختار کل بنایا. حضور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تمام نبی کہتے ہیں یا الہی ہمارا یہ کام، اللہ فرماتا ہے کرتے ہیں. جب سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے میرے محبوب جب آپ نے گمان کیا میں اپنی ربوبیت کی قسم اس وقت ہم نے آپ کا کام کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب ہے، بے شک. محبوب ہے. اسی نبی امت واہ. محبوب امت اٹھے دیکھو میرے علاقے والے مرید آ جاؤ تو سڑک تک ہوئے میرے اندر سرکار آئے ساڈا کام کیا ہے. کام تو ہوتا جی ایک بندہ اگر نماز نہ پڑھے اللہ کی نظر سے نہیں ہوتا. یاد رکھو تو علم وجاہدی علیہ من اناب، میں اسے ہدایت دیتا ہوں جی جو میری طرف رجوع کرے، کوئی نیکی کر لے، درود پڑھ لے، نفل یا فرضی کر لے، کچھ نہ کچھ کرے، اللہ کی نظر میں آئے گا. اگر ایک مل میں بندہ چلا جائے بیٹھا رہے، مالک دیکھ رہا ہے نا کیمروں میں سے، یا ویسے جب بندہ وہ باہر دیکھنے کے لیے نکلے تو ایک بندہ ستا پہ ہو یا پھر بیٹھا ہوئے مہینے میں تنخواہ دے سی کڈو ان بار کیوں گلے. حضور اللہ مالک بھی ہیں خالق بھی ہیں. اللہ خالق ہے، ان کے محبوب مالک ہے. جو بندہ چاہے درود، چاہے قرآن، چاہے نماز، چاہے نفلی، چاہے فرضی، کچھ نہ کچھ نہ بندہ کرے نظر میں تو آئے. واہ 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 واہ. کیا یہ بات. آکھے کہ بھائی میری نماز فلانے پڑھاتی وہ ہوندی پاوے پوری ہوئی کوئی نہ تو ہے پڑھاتی.
نہ کچھ کر نظر میں آ. اس واسطے کچھ نہ کچھ کریے. کدی نہ کدی اپنے پیر کو مہینے بعد 15 دن بعد روز ہفتے بعد محفل آنا چاہیے. نظر چاہنا چاہیے. نظر چمدا رہے نا تو سرکار مہربانی کرے. واہ واہ بے شک آہستہ سبحان آہستہ 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 اس کا چھاپر بھری جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی جھولی بھری جاتی ہے. تو آگے دلچسپ بات ہے. سرکار نے فرمایا ابھی ہم نے تم کو اجازت نہیں دی تو مجھ کو ڈس جائے. واہ اتنے میں ایک صحابی تھا. اس کے 33 نام ہیں. وہ جب سانپ نے پھن پانا پھوکر ماری. ایک صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے پاس بلی تھی. اس نے جب دیکھا اس سانپ کو بلی نے مارا جم اس کی گردن کو پکڑا اور کاٹ دیا. سرکار نے یوں دیکھا ہم انتا ابو ہریرہ سبحان اللہ. ایتی نان ہی کو نہ ابو ہریرہ. اور تو بلی کتنے رکھی ہوئی آئی اور کہتی یا سرکار میں بلیاں پالا دا شوق ہے. اے کفا بڑیاں نے پھر جو رکھی سی جدوں نے کیڑے نے ویکھیا جم مار کے نے سب دا کٹ دتا. پھر آپ نے پوچھ ہاتھ پھیرا. پتہ کی فرمایا حبن حرن چھترن ایمان. سبحان اللہ. بلی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. واہ ایک حضور نے حدیث میں کتنوں کو سہرایا ہے. بے شک وحدت الوجود کو بھی سہرایا. ظاہری بندے کو بھی سہرایا. باطنی بندے کو بھی سہرایا. بے شک. ظاہری بندے کو بھی تعلیم دی. باطنی بندے کو بھی تعلیم دی. اچھے بندے کو بھی بتایا. برے بندے کو بھی بتایا. اور جیڑا علماء باطن ہے اسے بھی سمجھا دیا. علماء ظواہر اس کو بھی سمجھا دیا. واہ جو عالم باطن ہے ولی اس اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق بات سمجھے گا. جو علماء ظاہر اس نے اپنی طاقت کے مطابق سمجھنا ہے. بے شک اس واسطے میرے دوستوں میرے بھائیوں حالے تو شروع ہی ہویا ہے. کیا ہے خزانہ حالے وجود ہون گرم ہویا ہے. لہٰذا وہ میں نے گلے بھی ڈال دے. اللہ پاک کو پتہ لگ گیا تھا گلا خراب. میں بولنا تو میری ساری وینا کھل جاتی. میں نہیں پتا میں کہ میں بولن دیا ہے گا.